حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اور ایک مسلمان کے 7 آرزوئیں، 7 تمنائیں یہ ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن وہ آرزو اور وہ تمنائیں کن لوگوں میں پائی جاتی ہے اور کن لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، کن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، تو اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں ان کا ذکر فرمایا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ولی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں تقویدار بن جاؤں، میرے اندر اللہ کے احکامات میرے وجود سے ان کا نزول ہو اور میں اللہ کا ہوں اور اللہ میرا ہوں۔ یہ ہر مسلمان کا، ہر کلمہ گو بھائی کا یہ ایک تمنا ہے کہ میرے اندر تقویٰ کا مادہ، پرہیزگاری کا مادہ یہ میرے اندر پیدا ہو جائے اور اس کو میں اپنے وجود پر لازم اور لاگو کر دوں، کیونکہ میرے وجود اور میرے اعضاء سے نکلنے والے اعمال وہ تقوی کے ہوگی، وہ پرہیزگاری کے ہوگی، وہ عاجزی کے ہوگی، وہ خشیت الہی کے ہوگی، وہ خوف خدا کا ہوگا۔ یہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو متقی بن جاؤں، لیکن متقی بننے سے پہلے میرے سارے کے سارے گناہ جڑ جائے، میرے سارے کے سارے گناہ ختم ہو جائے، اس لیے اس کی دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے وعدہ فرمایا، کن لوگوں کے ساتھ فرمایا؟ ان لوگوں کے ساتھ فرمایا کہ جس کے اندر تقویٰ کا مادہ ہو، جس کے اندر تقویٰ کی صفت ہو، جس کے اندر عبادت کا مادہ ہو، جس کے اندر رسول علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو لے کر وہ چلتا ہو، یہی بندہ ہے کہ اس کو متقی کہا گیا، اس کو تقوی والا کہا گیا، اس کو خوف خدا والا کہا گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ صرف اور صرف تقوی والوں کے ساتھ رکھا کہ جو متقی ہوگا ان کے گناہوں کو جاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، اور گناہوں کے بدلے میں انہیں اجر عظیم دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری تمنا ہر مسلمان اور ہر بندے کا یہی ہوتا ہے کہ مجھے ٹھکانہ ملے تو وہ ٹھکانہ بہترین ہو، کامیابی کا راستہ ہو تو وہ بہترین ہو، کامرانی کا راستہ ہو تو وہ بہترین ہو۔ اس لیے رب کریم نے اس کو تقویٰ کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تیسری صفت بندے کے اندر جو آرزو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں جہنم سے نکل جاؤں، میں جہنم سے نکل جاؤں، اور میرا اصل مقصود اور بالذات جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو اب جہنم سے چھٹکارا پانا اور مقصود بالذات اس گھر کو پانا جس کی طرف ہم گامزن ہے، جو ہمارے دل میں جس کے لیے چاہت ہے کہ ایک سے ہم بچ جائے، اچھے والے گھر میں ہمیں راحت اور سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم وہاں شاہانہ زندگی گزارے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِ۔ چوتھی شرط، انسان کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ ایک برا گھر ہے اور ایک اچھا گھر ہے۔ برے گھر میں ہمیں رہنا سہنا نہیں، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اچھے پیسے والے اگر برے گھر میں رہتے ہو
ان کا مکان صحیح نہیں ہو تو لوگ ताने देते ہیں کہ اتنی رقم کے باوجود، اتنے پیسے کے باوجود تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اور تم ان نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، اس لیے اس بوسیدہ گھر میں رہ رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ زیب نہیں دیتا۔ تو وہ حیا کے مارے، شرم کے مارے جہاں رہتا ہے اس مکان کو صحیح اور سالم کرتا ہے تاکہ لوگوں کے نظروں میں یہ مکان میرا اچھا لگے، اس مکان کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ماحول ہے، لیکن آخرت کے ماحول کے لیے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا وہاں کا مکان اچھا ہو، ہمارا وہاں کا جنت ہمیں اچھا ملے، وہاں کا کوٹھی ہمارا اچھا ہو، وہاں رہنے سہنے کی جگہ اچھا ہو، اس لیے کہ ہم دنیا میں تو آئے ہیں عارضی طور پر، اور کامل طریقے سے ہم وہاں رہیں گے، کامل طریقے سے وہاں زندگی گزاریں گے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے ہم اس کا فکر کر لیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کے اور مسلمان کے آرزو ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں، جو بھی اچھا کام کروں، اس کا انجام بھی اچھا ہو، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو، تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کا معاونت بھی طلب کرتا ہے۔ صرف انسان اپنے بلبوتے پہ نہیں چلتا، صرف انسان اپنے ذہن پہ نہیں چلتا، بلکہ رب کی معیت کو لے کر انسان چلتا ہے، اور جب رب کی معیت کو لے کر انسان چلتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جس راستے کو اختیار کر لیتا ہے اس راستے سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، وہ راستہ آسانی کے ساتھ اس کو طے کر لیتا ہے اور اپنے منزل مقصود تک جا کے پہنچ جاتا ہے۔ چھٹی تمنا انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میں جو عمل کروں یہ میرے رب کے ہاں اس کی قبولیت ہو، میرا رب اس کو قبول اور منظور فرما لے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال کا دار و مدار یہ انسان کے ذات کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، ان کا تعلق ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، انسان متقی بن جاتا ہے، اور جب انسان متقی بنتا ہے تو انسان تقوی کو اختیار کر کے جب اس کو متقی کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس کو بھی تقوی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ جس کے اندر تقوی ہوگی، جس کے اندر پرہیزگاری ہوگی، جس کے اندر عاجزی ہوگی، ان کے اعمال کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ ساتویں صفت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انسان کے اندر وجود کا ایک بادشاہ پیدا فرما دیا، اور وہ ہے دل۔ اور یہ جب دل صحیح ہو انسان کے اعضاء صحیح ہوتے ہیں۔ کیوں کہ انسان کے اعضاء اس دل پر چلتے ہیں۔ اب دل کے اندر صفت تقوی ہو، صفت عاجزی ہو، دل انسان کو کہتا ہے کہ نماز پڑھ، دل انسان کو کہتا ہے کہ روزہ رکھ، دل انسان کو کہتا ہے کہ تیرے پاس پیسہ ہے اور حج تیرے اوپر فرض ہے اس کو ادا کر لے، دل انسان کو کہتا ہے کہ روزہ رکھ، دل انسان کو کہتا ہے کہ نوافل پڑھ، دل انسان کو کہتا ہے کہ مسجد جا، دل انسان کو کہتا ہے کہ نیک اعمال کو اختیار کر۔ یہ دل تو اختیار دیتا ہے، لیکن دل وہ متقی کا دل ہو، وہ تقوی والے کا دل ہو۔ یہ دل ایسا دل ہے کہ تمہیں اچھائی اور برائی کا تمیز تو کرا دیتا ہے، لیکن پھر بندہ اگر اس دل کے اوپر حاوی ہو گیا برائی کی طرف جاتا ہے، اور اگر دل کے اوپر مغلوب ہوا تو اچھائی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔